الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال طواف ودا میں الٹے پاؤں چلنا نہ حدیث میں ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ جن علماء نے لکھا ہے ان نے اپنے عشق و محبت کا انداز بیان کیا ہے۔ میرے مینا میں ناک سے 3 بال نکال کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیو مینا جو مزدلفہ میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، سائی کی، سر پہ سر مڑایا، لیکن خوشبو والا صابن لگایا، 10-12 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً تو دھل گیا نا، کافی دیر تو نہیں رہا۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے طواف زیارت سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اب ایک بڑا جانور اس کو ذبح کرنا ہوگا کفارے میں۔ بڑے جانور سے مراد ہے کہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں مینا سے 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے لے گئے، کوئی بات نہیں، اور مزدلفہ سے صبح کی نماز پڑھ کے فوراً ہم چل پڑے مینا کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر عورتیں کون سے وقت نماز پڑھیں؟ بالکل نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جو علاقے عورتوں کے لیے ہیں اس میں بیٹھ کے پڑھیں، مردوں کے آگے نہ کھڑی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے، ہاں جی ہو جاتے۔ علاقے کا نام تنعیم ہے، مسجد تنعیم، لیکن مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے بی بی عائشہ کو وہاں سے حکم دیا تھا۔ زیارتیں کرنا ضروری نہیں ہے، جب کعبہ دیکھ لیا اس سے بڑی زیارت اور کیا ہوگی؟ ویسے کوئی جائے تو منع بھی نہیں۔ پورے مکے میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ ہم پر 11-12 ذی الحجہ کی رانی کرنے کی وجہ سے دم ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ چلے جائیں اپنے ملک میں، وہاں سے جا کر جب اللہ توفیق دے دم کے پیسے مکے میں بھجوا کر دم کر دے، فوراً ضروری نہیں ہے۔ کسی بریلوی مولوی کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ بدعتی ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، 11ویں کی نظر نیاز ماں، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی میرا بھائی، بیعت کے لیے اصول ہے کہ جس بزرگ سے آپ نے بیعت ہونا ہو استخارہ کر دیں، اور دل اگر مطمئن ہو تو پھر کریں۔